بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور حلیے کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ ہجرت کی رات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک عورت کا راستے میں خیمہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں گئے اور فرمایا، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کر دیں۔ اس عورت نے کہا، مہمانوں کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت اتفاق سے میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پاس کھڑی بکری کی طرف اشارہ کیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یہ بکری کسی کام کی نہیں ہے، اس کے جسم پر صرف ہڈیاں ہیں، یہ چرنے کے بھی قابل نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں۔ اس عورت نے ہنس کر کہا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نکال لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کھولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی پشت کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا تو بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نکالنے لگے۔ اس عورت نے برتن پیش کیا، وہ برتن دودھ سے بھر گیا، پھر وہ عورت گئی اور دوسرا برتن لے کر آئی تو وہ بھی بھر گیا۔ گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے، سب نے دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس عورت کو خوشی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا۔ جب شام کو اس عورت کا شوہر گھر واپس آیا تو کہنے لگا، آج ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آج ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، اس کی پلکیں لمبی تھی، اس کی آواز میں ایک سحر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے بال رکھنا پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مسکرائے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک ایسا نور آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اٹھی ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تو بس نور کی ایک جھلک تھی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 7 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہاں قافلے والوں کے اونٹ چر رہے تھے، ان میں سے ایک سرخ اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹ
ऊँट कितने का बेचोगे? उन्होंने चंद दीनार बताए। सौदा तय हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सैर करते करते इधर आ गया। इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऊँट मुझे पसंद आ गया है। आपने फरमाया, ऊँट मुझे दे दो, मैं शहर जाकर वहाँ अपने गुलाम के हाथ ऊँट की कीमत तुम्हें भिजवा दूंगा। काफले वालों ने कहा, ठीक है, आप ऊँट ले जाएं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को पकड़ा और ऊँट को लेकर चल दिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो वो काफले वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रह गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले वालों की नजरों से ओझल हुए तो वो होश में आए, क्योंकि वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के शहर में जकड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर हैरत ज़दा थे। एक दूसरे से कहने लगे, ये जो आदमी ऊँट लेकर गया है, क्या इससे किसी ने पता पूछा था कि वो कहाँ रहता है? उनमें से एक शख्स कहने लगा, जब वो बातें करते थे तो उनके मुंह से फूल झड़ते थे, मैं तो इस मंजर में खोया हुआ था। दूसरा शख्स कहने लगा, जब वो मुस्कुराते थे तो सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। तीसरा शख्स कहने लगा, मैं तो उनकी आंखें ही देखता रह गया। एक शख्स कहने लगा, तुम तो उनके हुस्न में खो गए और वो अपने हुस्न का जादू दिखाकर हमारा कीमती ऊँट ले गया। जब उन्होंने ये कहा कि कीमती ऊँट हथिया कर ले गया तो खैमे के अंदर बैठी हुई सरदार की बीवी बोली। उसने खैमे का पर्दा हटाया और कहने लगी कि खबरदार, अगर किसी ने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, क्योंकि वो शक्ल से ईमानदार आदमी लग रहे थे। अगर वो ऊँट की कीमत लेकर ना आया तो मुझसे ऊँट की कीमत ले लेना। सब ने कहा, क्या तू उसे जानती है? वो कहने लगी, वल्लाह मैं नहीं जानती। तो सब कहने लगे, फिर तुम क्यों उसकी जमानत दे रही हो? तो उस औरत ने कहा, जब आप उनसे ऊँट का सौदा तय कर रहे थे तो मैं खैमे से देख रही थी। उसका चेहरा बहुत रोशन था। जिस शख्स का चेहरा इतना ज्यादा रोशन हो वो झूठ नहीं बोल सकता। तुमने देखा नहीं कि जब वो बोलते थे तो लगता था कि फूल झड़ रहे हैं? वो झूठ नहीं बोल सकते। थोड़ी देर गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम वहां पर मौजूद काफले वालों के पास आ गए और कहने लगे कि कौन है वो जिससे हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट खरीदा था? काफले वालों ने कहा, हम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहने लगे कि ये खजूरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भेजी हैं और ऊँट की कीमत भी भेजी है। काफले वाले कहने लगे कि कीमत बाद में देना, हम खुद बिक गए हैं। सुभान अल्लाह। काफले वाले गुलाम से पूछने लगे कि वो शख्स कहाँ रहता है। फिर सारा काफला मदीना पहुंचा और सब ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। क्या शान थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।